مدینہ منورہ جو کبھی پرامن بستی تھی، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے آئے تو حالات بدل گئے۔ قریش کا خوف، یہود کی سازشیں، منافقین کی ریشہ دوانیاں اور ہر طرف خطرات کے بادل۔ یہی وہ وقت تھا جب انصار نے اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ یہ ہجرت صرف ایک سفر نہیں بلکہ ایک ایسا انقلاب تھا جس نے مدینہ کو اسلام کا مرکز بنا دیا۔ انصار کو شروع دن سے معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ بلانا آسان نہیں ہے۔ بیعت عقبہ کے موقع پر حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ نے صاف کہا تھا، اے عرب و عجم، جن و انس، سب سے اعلان جنگ ہے، اور انصار نے جواب دیا تھا، ہم اسی پر بیعت کرتے ہیں۔ لہٰذا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو پہلا اثر یہ ہوا کہ مدینہ اب بیرونی دشمنوں کے خطرے میں گھر گیا۔ قریش اور دوسرے قبائل اسلام کے خلاف صف آرا تھے۔ انصار کو خدشہ تھا کہ قریش کسی بھی وقت فوجی دستہ بھیج کر مدینہ پر حملہ نہ کر دے، اسی لیے مسلمان راتوں کو ہتھیار باندھ کر سوتے تھے، یہاں تک کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکثر راتیں جاگ کر گزارتے تھے۔ ایک اور چیلنج عبداللہ بن ابی تھا۔ وہ اوس اور خزرج کا متفقہ سردار اور مستقبل کا بادشاہ سمجھا جا رہا تھا، لیکن ہجرت نبوی کی وجہ سے اس کی تاج پوشی منسوخ ہو گئی۔ اس کے دل میں یہ بات کانٹے کی طرح چبھ گئی اور وہ نفاق کی راہ پر چل پڑا۔ یوں مدینہ میں منافقین کا گروہ وجود میں آیا جو بار بار قریش سے ساز باز کی کوشش کرتا رہا۔ اسی دوران مدینہ کے قریب یہود کے 3 بڑے قبائل بستے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ یہ دولت مند اور با اثر تھے۔ انصار پر ان کا مذہبی و علمی اثر بھی تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے ان کی چودراہٹ ہل گئی۔ اسلام نے ان کے سودی کاروبار اور جابرانہ اثر و رسوخ کو چیلنج کیا، جس پر وہ سخت ناراض ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف خفیہ سازشیں شروع کر دیں۔ مدینہ کی داخلی اور خارجی حالت اس قدر نازک تھی کہ حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات کے وقت وصیت کی کہ اگر میں رات کو مر جاؤں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہ دینا، ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے ان پر کوئی حادثہ گزر جائے۔ ادھر خارجی حالات یہ تھے کہ قریش نے ہجرت کے فوراً بعد مدینہ پر حملے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اس کی چھوٹی چھوٹی فوجی ٹکڑیاں مدینہ کے اطراف میں گشت لگاتی رہتی۔ یوں مدینہ جو کبھی پرامن بستی تھی، ہجرت کے بعد اسلام کی جد و جہد کا مرکز اور مسلسل آزمائشوں کا گڑھ بن گیا۔